Assalamu alaikum konnichiwa. Hello, this is Arif from Saitama, Japan. اور آج جو ہے وہ پاکستان میں تقریباً پاکستان بھر میں جو مونسون بارشوں کا سلسلہ ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. اور ابھی کچھ ویڈیوز میرے سامنے گزری ہیں راولپنڈی سے، کراچی سے، پشاور سے، اور یہ تو کیونکہ بڑے شہر ہیں تو آلموسٹ چھوٹے شہروں میں بھی سیم مسائل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بارشیں جب آتی ہیں یہ اربوں کا نقصان اور پرٹیکولرلی اس میں جو غریب لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. فرض کریں کسی کی بائک ہے تو وہ بائک جو ہے وہ اس کے اندر چلے گی تو اس کی تو زندگی کا اثاثہ وہی موٹر سائیکل تھی، یا کسی کی اگر دکان گر گئی ہے تو کون بنا کر دے گا. لیکن اس سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات اگر ہمارے پاس ہر سال ہو رہے ہیں تو ان سے بچنا کیسے ہے. ناظرین، میں اس وقت جاپان میں موجود ہوں اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جاپان میں ہر دن بے تحاشا زلزلے آتے ہیں، اور ہر مہینے یا سال میں تو کہیں کہ بہت زیادہ زلزلے آتے ہیں جس میں بہت شدت کے زلزلے بھی ہوتے ہیں. ماضی میں ان کے پاس ایسے زلزلے آئے جس میں ریکٹر اسکیل بہت زیادہ 7 سے بھی اوپر کا تھا اور تباہیاں ہوئی، لیکن اس کے بعد جاپان نے اسے لرن کیا. میں ان ملکوں کی مثال دے رہا ہوں کیونکہ میں جاپان میں موجود ہوں کہ دنیا کے ملکوں نے سیکھا ہے. تو انہوں نے اب جو ہے وہ یہاں پہ میں اب جس بلڈنگ میں بیٹھا ہوں یہ بھی یعنی جو ہے میں 3rd فلور پہ ہوں، یہ 5th 6th فلور بہت ہائی رائز بلڈنگ ہے. یہ بلڈنگ شیکس کر رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے زلزلے میں نے یہاں پہ خود آبزرو کیے ہیں، کسی طرح کا کوئی لاس نہیں ہوا. تو ان لوگوں نے سیکھا ہے. اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. کیا ہمارا یہ مقدر ہے کہ ہر سال یہ بارشیں آئیں گی اور ہم نے ایسے ہی برباد ہونا ہے یا نہیں. اب اس میں سیکھنے کے لیے 3 میرے خیال میں سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے کہ کیوں ہوتا ہے، ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم اس کو نہیں آئیڈینٹیفائی کریں گے تو اس کو روک نہیں سکتے. سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے. دنیا کے یعنی یہاں پہ جاپان میں بہت تیز بارشیں، کئی دن بارشیں رہتی ہیں، مسلسل بارشیں رہتی ہیں. میں نے یہاں پہ 36 گھنٹے بھی کانٹینیوس رین دیکھی ہیں، لیکن پانی نہیں کھڑا ہوتا. ڈرینیج سسٹم نمبر 1 بہت ایفیشینٹ ہونا چاہیے، نالوں کی صفائی. جو دوسرا بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر ہم لوگ جو ذمہ دار ہیں، جس کی کوئی ذمہ داری ہم نہیں لیتے، میں نے اکثر دیکھا ہے اور ہم گورنمنٹس پہ ڈالتے ہیں، وہ چیز یہ ہے کہ ہم یہ جو گند اٹھا کے گھر سے باہر پھینکتے ہیں، اور وہ گند ادھر میں اگر جاپان میں بھی یہی شروع کر دوں نا کہ میں گند اٹھاؤں پلاسٹک کو سامنے گلی ڈالوں نالی میں، وہ نالی لاک ہو جائے گی، اور نالی لاک ہوگی تو وہ پوری کے پورا جو پانی ہے وہ رکے گا، اور وہ جب پانی کا لیول بڑھے گا تو وہ گھروں میں داخل ہوگا یا وہ گلیوں میں آئے گا. بہت امپورٹنٹ چیز ہے. خدارہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. یہ جو ہم گند پھینکتے ہیں، آپ پھینکتے ہیں، ہم گھروں کے باہر نکال کے پھینک دیتے ہیں. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ معاشرہ یہ ہمارا ہے. میرا گھر کا مطلب صرف 4 دیواری نہیں ہے. میرا گھر پورا میرا شہر ہے، پورا میرا ملک ہے. جاپانی پورے ملک کو گھر سمجھتے ہیں، تو تبھی یہ آج ترقی یافتہ ہیں اور ان کے مسائل نہیں ہیں. ریگارڈلیس کہ ان کے پاس زلزلے آتے ہیں، سونامیاں آتی ہیں، سمندر میں گھرے ہیں، مسائل کم ہیں، لوگ خود سے سینسیٹائز ہے. تو یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے، خدا اپنے گھروں کو صرف اپنا گھر نہیں بلکہ اپنے پورے محلے کو اپنا گھر سمجھیں. اس گند کو باہر پھینکنا. ریسنٹلی میں نے دیکھا ہے عید کے بعد بارشوں میں اوجھریاں تر رہی تھیں. تو کیا ہم سبق دینا چاہتے ہیں؟ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے سارا کچھ. یہ ہے وہ چیز اس کے اوپر. تو یہ 2 چیزیں جو ہے، تیسرا آف کورس گورنمنٹس کے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ زیادہ سینسیٹائز ہوں. 3 چیزیں اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے مسائل ختم نہیں ہوں گے. آئی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق دے، گورنمنٹس کو بھی دے، اور ہم ان مسائل کو حل کریں. اللہ حافظ.